بہت شکریہ. ایک اگلا سوال ہے پروفیسر صاحب. ایک انسان کہتا ہے کہ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کہتا ہے کہ یہ میرا عشق مجھے بخشوا دے گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ خادم حضرات، یہ شاید ہم رائے دینے والے کو، ایک ہوتی ہے اکیڈیمک. آپ مجھ سے کو نماز نہ پڑھنا درست ہے، میں کہوں گا نہیں، جو مجھے پتا میں آپ کو کہہ دوں گا. مگر میں کسی انسان کی فائنالٹی پہ رائے دینے کے قابل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا اس آدمی کا انجام یہ ہونا ہے، اس آدمی کا انجام یہ ہونا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، اس میں نہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ افعال کے بارے میں آپ میری رائے لے سکتے ہو کہ یہ کھانا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، میں کہوں نہیں سے کھانا چاہیے. آپ کو یہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے کہا پڑھنا چاہیے. یہ روزے نہیں رکھتا، میں کہا یار رکھ لو. یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم بڑے سلائٹ ماڈرٹ لہجے میں ایڈوائز کر سکتے ہیں. یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے کام، بھائی ایسے نہ کرو، یہ غلط کام، پڑھا کرو نماز. بٹ if he doesn't do it، میں اس پہ یہ نہیں رائے رکھتا کہ یہ کافر ہو گیا ہے یا یہ جہنمی ہو. اس کی وجہ قول رسول میرے رستے میں حائل ہے کہ ایک آدمی ساری عمر غلط کام کرتا ہے اور آخر میں پھر وہ ایسی نیکی کر جاتا ہے کہ اس کا مقام جنت ہوتا ہے. اور ایک شخص ساری عمر نیک کام کرتا ہے اور آخر میں ایسا کام کرتا ہے جو اسے جہنم کا سزاوار بنا دیتا ہے. یہ تو بات ایک ہوئی. یہ بخاری مسلم سیاہ ستہ کی حدیث ہے. ایک اور حدیث بھی سن لو جس کی وجہ سے مجھے نہیں جرأت ہوتی میں اس قسم کا بات کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت قیامت میں حساب کون لے، قیامت کب آئے؟ تو حضور نے پوچھا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کہتے یا رسول کو خاص تو نہیں کی. فرمایا کوئی نمازیں بہت پڑھی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اتنی تو نہیں پڑھی. کہا کوئی صدقات بہت دیے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اتنا تھا ہی کچھ نہیں. کہا روزے بڑے رکھے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو فرمایا کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے. فرمایا لوگ اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ بتاؤ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو آپ مسئلہ پوچھ رہے ہو اس زمانے مبارک سے کچھ اور نکل رہا ہے، ادھر سے کچھ اور نہیں. امام ابن تیمیہ جو بڑے سخت گیر تھے، انہوں نے خواجہ ابو الحسن شاذلی کو دیکھا تو بڑا اس طرح محبتوں پہ زور دیتا پھرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو جیسے میں نے باقی علماء کی کھال کھنچوائی ہے تیری بھی کھنچوا دیا. انہوں نے کہا امام اہل حدیث ایک متفق علیہ حدیث تیری طرف بھیج رہا ہوں، اگر یہ غلط ہے تو جواب دہی کر لینا، اگر غلط نہیں ہے تو چپ کر. پھر ویسے امام نے کبھی اسے نہیں پوچھا، وہ ولی تھا یا امام اہل یہ نہیں تقویٰ تھا. تو مگر بعد میں امام ابن تیمیہ نے کبھی خواجہ ابو الحسن کو نہیں پوچھا. جو حدیث انہوں نے بھیجی وہ یہی تھی کہ لوگ اس کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے جن سے اسے محبت ہے. اعتراض کرنے والا کہہ سکتا کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کے خصائل اپنانے چاہیے، بس یہ تو ہم کہتے ہیں.